اقبال رحمہ علیہ جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، جنہیں شاعر مشرق کہا گیا ہے، جنہیں امام العصر کہا گیا ہے، وقت کا امام، ان کے شعر سے شروع کرتا ہوں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی سنت ہے روح انسانی۔ شیخ کہا جاتا ہے استاد کو، اور مکتب آپ جانتے ہو مدرسے کو کہا جاتا ہے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، یہ اس کی ایک عمارت ہے جس کی رنت ہے روح انسانی۔ یہی انسان ان کے روح کو بیدار کرتا ہے۔ اس کی سنت کیا ہے؟ انسان کے روح کو بیدار کرتی ہے۔ اس کا منبع کہاں ہے؟ کہاں سے یہ بجلی کا منبع شروع ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ منبع پھر ہمارے یہاں پہنچا۔ عزیزی طلاب، حکیم الامت کو جب ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تو انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تب تک منظور نہیں ہے جب تک نہ میرے استاد محترم کو دی جائے گی۔ تو کہا آپ کے استاد محترم نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی ہے ہم اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں لکھی ہے؟ اس کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں ہوں، اس کی کتاب میں ہوں۔ اس کو بولتے ہیں استاد کا ادب۔ آپ جانتے ہو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو 155 لائن میں مرتبہ پچھلے لائن میں بیٹھتا تھا، اور کیا بالکل نالائق مانا جاتا تھا، لیکن اس کو اپنے استاد کا احترام تھا۔ ایک بار استاد کی کھیت میں سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا، تو اپنے استاد کی کھیت میں بیٹھ گیا کہ میرے استاد کی کھیت میں سیلاب نہ آئے۔ استاد اس کو دوسری نظر سے دیکھتا تھا۔ جب استاد نے سنا کہ اس بچے نے حاصلہ کیا تو اگلے دن استاد محترم نے اگلی کلاس میں لایا، اور وقت یہ پوچھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بابا ہے، کیا بن گیا اس کا آئین کا۔ ہاں بیٹے دیکھو، امام مالک رحمہ علیہ اپنے استاد محترم کے مکان کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے۔ یہ ہے استاد کا احترام۔ اے اللہ جن استادوں نے مجھے پڑھایا ہے، اے اللہ انہیں مغفرت کرو، جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر، آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو۔ بچے دیکھو، جوہر جو ہوتا ہے، لال جو ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک صدف ہوتی ہے، سیپی ہوتی ہے۔ اگر تخمار توڑتے ایسا تھوڑا ہوگا، اس سے توڑیں گے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جس وقت برسات کی بارش برستی ہے، لال والے وہ سمندروں پہ جاتے ہیں کہ آج برسات کی بارش ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح استاد جو ہوتا ہے یہ بچے کو ایسے ہی لال جواہرات کی سیپی سے باہر نکالتا ہے۔ Child is a book and it is our duty of the teacher who read it every day۔ چائلڈ جو یہی کتاب ہے، لیکن اس کا جو گائیڈ ہے وہ استاد ہے، منبع جو وہ استاد، اسی کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کا ہر پیج پڑھ کے آگے پڑھاتا ہے۔ عزیزی طلاب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میرے کلاس میٹس تھے، خدا کی قسم وہ مجھ سے قابل تھے، آگے تھے، اور میں ان میں سے ادنا تھا، لیکن مجھے اپنے استادوں کا احترام تھا، اور میں بلندی پر پہنچ گیا، لیکن وہ استاد کی نظروں میں گر گئے۔ کہتا ہے جو بچہ استاد کی نظر نہیں کرتا وہ 3 چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر پہلے، اس نے جو علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس سے بھول جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ ایمان مرتا ہے، اور ایمان لے کے نہیں مرتا ہے۔ تیسری چیز اللہ گوا اس کی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اپنے استادوں کی عزت کرو، جاؤ دیکھو سکول چھوڑ کے بھی عزت کرو، آپ کے علم میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے۔ جب میری تعینات بطور استاد ہوئی تو میرے استاد محترم بھی سکول میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ گواہ ہے میں اس وقت ان کے سامنے اٹینڈنس رجسٹری مینٹین نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ بنا پاکر جہانگیر صاحب ایسٹی چکن آمد بوس الگ نیارا میں اس اور کرما خدا کی قسم۔
میں کالج کی بات کہتا ہوں، میرے استاد محترم جو 5th کلاس کے تھے وہ گاڑی میں بس میں چڑھے اور میں نے دیکھا ان کو اور اس بس سے اتر کے بھاگ گیا. میرا استاد ہے یہاں، میری جگر میرا کلیجہ پھٹنے کو کہ میں کیسے بیٹھوں گا، یہ میرے پیچھے دیکھے گا یہ آگے. آج میں دیکھتا ہوں بچے، اللہ آپ کو ہدایت کرے، نیک اور صالح بنائے، لیکن وہ احترام نہیں. اسی لیے معاشرے میں کیا وہ رونق بخش نہیں، کیونکہ اس کا منبع میں نے جو بولا یہ مخ انسانیت تھا. انسان کامل سے یہ منبع آیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گریٹ سٹیشن اوستائی تم گریٹ سٹیشن تک ووت یور ات گژھِ قدر کرو، چاہے بٲژ استاد چاہے باقی کانٛہہ استاد. اگر استاد سے ایک حرف پڑھ گیا لے لیا حاصل، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، چاہے وہ اس سے چھوڑے چاہے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے. دنیا کے لوگ جہاں تھک کر دم توڑ جاتے ہیں، استاد وہاں دم نہیں توڑتا ہے، اس کی امید روشن ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے. حکمران جبر کرتا ہے ظلم، لیکن استاد صبر کرتا ہے اور اس سے روشنی کے منبع نکلتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت کرے اور آپ کو نیک و صالح بنائے. اے اللہ ان کے بھی دن دگنی اور چار دگنی کرنے کے، اللہ جیسے ان کی شکلیں خوبصورت ہیں اس اللہ علیہ ان کی زندگی بھی خوبصورت بناتا ہے. اے میرے رب، جس طرح ہمیں اپنے استادوں نے کیا دعاؤں سے نوازا، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو تعصب ہے. بھائی کو بھائی کا تعصب ہوتا ہے بیٹے، کہتا ہے بھائی آگے نہ بڑھے. دو ہستیوں کو تعصب نہیں ہے. ہمسایہ بھی کہتا آگے نہیں. وہ دو ہستیاں یہ ہیں، باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، اس کی عزت ہو، وہاں تعصب نہیں کرتا ہے باپ. اور استاد کہتا ہے کہ اے اللہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ آگے بڑھے. یہاں استاد کو تعصب، یہاں دو تعصب نہیں، اور ہر جگہ تعصب ہے. کوئی بھی استاد ہوگا اللہ گواہ وہ یہی چاہتا ہے میری بچہ اوپر ہو جائے، میری بھی عزت بلند ہو جائے. مجھے الحمدللہ شکر خدا کا کہ میرے سامنے میرے پڑھائے ہوئے اور باقی اساتذہ کچھ بڑے بڑے اساتذہ صاحبان بھی یہاں ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور اپنے پیش میں کرنے کی توفیق.